اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور آج کے بے مثال دن کا ایسا با کمال اور خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا انشاءاللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم منہ سے نکلی ہر بات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا، کیونکہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور جمعۃ المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ تو اتنی قبولیت کا مہینہ ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو تو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر قسم کے مسائل سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ آج جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ کریم اس کے نصیب پر لگے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں انشاءاللہ اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ربیع الاول کی 11 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اور اگر فائدہ نہ ہو تو پھر آپ نے مجھے کہنا ہے۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولی کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ اتنے خاص دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ الحمدللہ 100% کام کرتا ہے۔ اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو آج پڑھیں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ربیع الاول کی 11 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کو حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے سالہ سال کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، محتاجیاں برداشت کی ہیں، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کی حاجات پوری نہیں ہو سکیں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دیرینہ خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، بلکہ رب کی عظمت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ آج کسی بھی وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے، جس کو جب، جہاں، جیسے وقت ملتا ہے
ربیع الاول کی 11 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا اور کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جانا پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، لوگوں سے مانگنا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس بابرکت اور طاقتور عمل کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ جمعۃ المبارک کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا چلتے پھرتے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا سب سے فضیلت والی بات تو یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، اور آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، خلوص نیت اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تو انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔
تو جب وہ نہ مانگنے پر عطا کرتا ہے تو سوچیں کہ جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یا وہاب یا رزاق، اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا وہاب یا رزاق 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، آج تو رب کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کی ولادت کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے دو نام یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا ہی پرتاثیر ہوگا۔ جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یا وہاب یا رزاق کی ایک تسبیح کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا اور منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا۔ تو پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ صفت سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے حالات بدلتے ہیں، نہ گھر میں خوشیاں آتی ہیں، نہ معاملات میں آسانی ہوتی ہے، نہ دکھ اور تکلیفیں میری جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو آپ نے کہنا ہے، جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ سے بیان کیجیے، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سنائیے۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں اللہ الصمد کا وظیفہ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی طلب رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی بہن موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔
تو اس حوالے سے یہ ایمان افروز واقعہ ضرور سنیے کہ ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں اللہ سے مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا بھی تو نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے اس انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالے کھول کر رکھ دے گا۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے 29 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 29 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ 29 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتائے جائیں ویسے ہی پڑھنے ہیں، کوئی رد و بدل نہیں کرنی۔ اور دوسرا کہ چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ توڑا پڑھتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، کامل یقین سے پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا پڑھیں، چھوٹا پڑھیں، لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے کل ملا کر 3 اعمال کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا وہاب یا رزاق کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تو آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے، میرا رب بہتر نہیں انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں، اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیے۔ آج اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، یہ کر لیتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔